محمد وعلى آل محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات، احسانات جو روزمرہ ہمارے زیر استعمال ہیں، ان پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے اور ان انعامات اور احسانات کا احساس کرتے ہوئے اس رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. ان انعامات میں سے اور احسانات میں سے ایک احسان انسان کے لیے اس کا گھر اور اس کا گھرانہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت سے کم نہیں، لیکن جب گھر کے اندر کے معاملات سکون سے خالی ہو جائیں اور معاملات بے چینی اور بے سکونی اور لڑائیوں جھگڑوں تک پہنچے، پھر وہی گھر جو سکون تھا وہ انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. جبکہ دنیا میں اصول یہ ہے کہ باہر دنیا کے معاملات میں تھکا ہوا ٹوٹا ہوا انسان جب اپنے گھر آتا ہے تو گھر آ کر گھر والوں کے پاس اس کو سکون مل جاتا ہے، اور سکون کی وجہ سے اس کی ساری تھکاوٹ اور ساری اکتاہٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کو ایک نئی روح مل جاتی ہے اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے. لیکن اگر گھر کے اندر کا ماحول سکون سے خالی ہو اور باہر بھی معاملات ایسے الجھے ہوئے ہوں
تو نہ باہر سکون نہ گھر کے اندر سکون، تو یہ انسان گھر میں بھی عذاب میں اور گھر سے باہر بھی عذاب میں رہتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے گھر کو پرسکون بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پرسکون بنانے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، کیا کیا راستے ہیں جن کو ہم اپنائیں تو ہم اپنے گھر کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری کچھ گفتگو ہو چکی ہے اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ ممکن ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے کسی کا گھر وہ اجڑنے سے بچ جائے اور گھر کا سکون جو ہے وہ بحال ہو جائے، اور جو گھروں کی بے چینی ہے اس سے ہم نکل آئے۔ اسلام نے ہر کسی کو اس کا حق دیا ہے، اور جب انسان اپنے حدود سے تجاوز کرنے لگے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے بجائے ان کے حقوق پر تجاوز کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی سزا بھی اس کو دے دیتا ہے۔ پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ شوہر گھر کا سربراہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد اپنے گھروں کے نگران ہیں، سربراہ ہیں، گھر چلانے والے ہیں، تو گھر میں نگرانی یہ شوہر کی ہوگی۔ اور جب گھر کا سربراہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کے اچھے انداز سے نبھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً جو اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کی نگرانی کو قبول کرتے ہوئے، اس کی سربراہی کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے لیے تابع کر دیتے ہیں، فرمان بردار بن جاتے ہیں، اور گھر کا ماحول اس طریقے سے بہترین انداز سے چل رہا ہوتا ہے۔ گھر کا اسٹیئرنگ اس گھر کے سربراہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور باقی جو باڈی ہے تو وہ مکمل اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام کرتے ہوئے گھر کا معاملہ بہترین چل رہا ہوتا ہے۔ تو پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم یہ بات کر چکے تھے کہ گھر کے سکون برباد ہونے میں ایک بنیادی وجہ وہ گھر کے سربراہ کا اپنے حدود سے تجاوز ہے، کہ وہ جب یہ سمجھنے لگے کہ میں ہی گھر کا بڑا ہوں، میری بات چلے گی، اس کا وہ غلط مطلب لے کر وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کسی اور کی کوئی بات چلنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی کی رائے کوئی اس اہمیت نہیں رکھتی، اور کسی کے جذبات کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا۔ وہ صرف اپنی منمانی کرتا ہے اور اپنے شریک حیات کے متعلق کوئی احساس نہیں رکھتا۔ میں جو چاہوں جیسے چاہوں کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر وہ اس رویے پر چلتا ہے تو پھر وہ گھر سکون والا نہیں رہتا۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع، عورتوں کے بارے میں مجھ سے خیر کی وصیت لے لو، کیونکہ یہ پسلی سے پیدا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا تھا، اور فرمایا وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، پسلیوں میں سب سے اوپر والی جو پسلی ہے یہ زیادہ ٹیڑھی ہے، اور اسی اوپر والی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیوی کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ، اگر اس پسلی کو آپ سیدھا کرنے لگ جائیں کہ اس کو میں سیدھا کروں، تو سیدھا کرتے کرتے فرمایا کسرتہُ، اس پسلی کو توڑ دو گے، اور فرمایا وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر آپ اس کو چھوڑیں گے، سیدھا کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اسی حالت میں چھوڑیں گے، تو یہ پسلی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ عورت کے مزاج کے اندر ٹھیڑا پن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 100% وہ آپ کی بات کے ساتھ بالکل سیدھی ہو جائے، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہی وہ بنے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ ایسی کوشش کریں گے، اس کو ایسا بنانے کے لیے محنت کریں گے،
زور دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سیدھے ہونے کے بجائے پسلی ٹوٹ جائے گی، آپ کا رشتہ کٹ جائے گا، گھر بگڑ جائے گا اور گھر جو ہے وہ اجڑ جائے گا۔ پسلی کا ٹوٹ جانا کیا ہے؟ فرمایا اس کو طلاق دینا، جدائی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ فرمایا اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کو برداشت کر لے، اس کے مزاج کو دیکھ کر اور اس کے مزاج کی نازکی کو دیکھ کر آپ اس سے فائدہ اٹھائے، اس کے ساتھ اپنے بڑے ہونے کا آپ کو احساس ہو، اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کا برداشت بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ بڑے ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی کمی کوتاہی، اس کی کجی، اس کا ٹیڑھا پن یہ برداشت کریں گے تو آپ بڑے بنیں گے، اور اگر آپ برداشت کرنے کے بجائے اس کو 100% سیدھا کرنا چاہیں تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اپنی عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت سنو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی بعض دفعہ سخت زبانی برداشت کر لیتے، گھر والوں کے متعلق اگر کوئی ایسی بات ہوتی، وہ خرچہ مانگنے پر آئی ہے اور خرچہ ہے نہیں، جو ان کی ضرورت ہے، جو ان کا طلب ہے، ان کے مطالبے کے مطابق دے نہیں سکتے، تو سختی کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کبھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق، کبھی ان کو نصیحت۔ قرآن کریم نے شوہر کو جو نگرانی سونپ دی ہے، اس لیے کہ شوہر کے اندر اس بات کی صلاحیت دیکھی جاتی ہے، اور وہ شوہر جو اپنے بڑے ہونے کا احساس نہیں رکھتا بلکہ اپنے بڑے ہونے کو وہ غلط معنی میں لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں، بس میری ہی چلنی چاہیے، میرا حق ادا ہونا چاہیے، میں کسی کا حق ادا نہ کروں، تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مردوں کا عورتوں پر حق ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی اپنے شوہروں پر حق ہے۔ یہ گھر یہ تبھی اچھے انداز سے سکون کے ساتھ بسے گا جب ہر ایک اپنی ذمہ داری نبھائے۔ شوہر گھر کے اخراجات کا ذمہ دار ہے، بیوی کے خرچے، اس کے بچوں کے خرچے کا ذمہ دار ہے، گھر اور رہائش فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے، لباس اور کھانا پینا فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے، علاج معالجے کا ذمہ دار ہے، اور بیوی ان تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہے۔ اگر ہم بیوی کو یہ ذمہ داریاں سونپیں گے پھر کیا ہوگا؟ گھر کا معاملہ صحیح نہیں چلے گا، اور اگر ہم خود یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہ ہوں تو گھر کے معاملات بگڑیں گے۔ اس وقت کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ جو گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس میں دخل اندازی کرتے ہیں، بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ کئی سال گزر جاتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض، شوہر خرچہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں اور بیوی جو ہے وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، آپ نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیوی سے اگر ناراض ہونا ہو اور اس سے اپنے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو احساس دلانا ہو، فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، گھر میں ہی اس سے ناراضگی اختیار کر لو، بس گھر چھوڑ کے باہر جانا یا اس کو گھر سے نکال کر اپنے میکے بھیجنا یہ حق نہیں بنتا۔ قرآن نے بھی بیوی کی سرکشی کی صورت میں 4 حل بتلائے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایک تو ہم دین سیکھتے ہیں فلمی ڈراموں سے، دین سیکھتے ہیں کسی کی کوئی اسی طرح کہانی سے،
جہالت کے بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان معمولی بات پر تکرار ہو جائے تو شوہر اپنے مرد ہونے کا احساس دلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کہتے اب تو میں دیکھتا ہوں اس کے بھائی اس کو کیسے رکھتے ہیں، اس کا والد اس کو کیسے برداشت کرتے ہیں، جاؤ تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ وہاں بٹھا دیتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، یہ اپنی غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی غیرت کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس آگ کو بھڑکانے میں شیطان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ پھر شیطان چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بھڑکاتے ہیں شیاطین، اور ادھر بیوی کو بھڑکاتے ہیں۔ اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ غلطی آپ کی نہیں، غلطی اس کی ہے، اور اس کو اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ برداشت کرنے کے لیے اگر کوئی سوچ اور خیال آتا ہے تو پھر کہتے ہیں میں برداشت کروں گا تو لوگ کہیں گے اس نے بڑی بےغیرتی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ بےغیرتی نہیں۔ برداشت جو ہے اس رشتے کو جوڑنے میں، برداشت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرنا ہوگا، ورنہ یہ پسلی ٹوٹ جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جو جس کی ذمہ داری ہے وہ نبھائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جو رشتہ رکھتے ہیں، مرد کے لیے اپنی جنسی تسکین کے حصول کے لیے اگر کوئی طریقہ ہے، کوئی راستہ ہے تو وہ نکاح ہے۔ اور یا شروع کے دور میں جب جہادی معرکے ہوتے تھے، لونڈیوں کا دور تھا، اس وقت لونڈی سے بھی اپنی جنسی تسکین حاصل کرنے کی گنجائش تھی۔ ابھی وہ سلسلہ تو رہا نہیں، امت نے جہاد کو چھوڑ دیا اور جو عالمی قوانین وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے، اس میں لونڈی اور غلاموں کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن اب ایک ہی حل ہے کہ انسان مرد اگر اپنی جنسی تسکین حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے حل کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح کے بغیر اپنے جنسی تسکین کو حاصل کرنا یہ غیر فطری طریقہ ہے، اور جو فطری طریقہ ہے اس میں رکاوٹ ڈالنا یہ بھی بہرروی کے لیے راستے کھولنے کے مترادف ہے۔ عورت کے لیے بھی اپنے جنسی تسکین کے حصول کے لیے اگر دنیا میں کوئی طریقہ ہے، کوئی راستہ ہے تو وہ اس کا شوہر ہے۔ لہذا بیوی کا اپنے شوہر پر اور شوہر کا اپنی بیوی پر جو مشترکہ حق ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جنسی تسکین کا خیال رکھنا۔ بیوی اگر رکاوٹ بنتی ہے تو اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دینی امور کے بارے میں فرمایا کہ جب شوہر گھر پر حاضر ہو، موجود ہو، بیوی کو یہ حق نہیں کہ وہ نفلی روزہ رکھے یہاں تک کہ اپنے شوہر سے اجازت نہ لے۔ شوہر کے اجازت کے بغیر روزہ رکھ کر اپنے شوہر کو اپنے جنسی تسکین سے محروم کر دینا اس بنیاد پر، اس بہانے پر کہ جی میرا روزہ ہے، یہ عورت کے لیے جائز نہیں۔ نفلی روزہ اور فرضی روزہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مقابل میں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طرح دنیاوی کسی اہم کام میں وہ مصروف اور مشغول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے بلائے اور وہ تندور پر کھڑی ہو کر روٹی پکا رہی ہو، فرمائے وہ کام چھوڑ دے اور روٹی پکانا تندور کے اوپر کھڑے ہو کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جی تندور ٹھنڈا ہو جائے گا، روٹی اگر لگائی ہے روٹی جل جائے گی، لہذا اس کے لیے مجھے انتظار کرنا ہے۔ فرمائے نہیں، انتظار نہیں کرنا، آپ نے جا کے اس کی بات سننی ہے، اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ یہ نقصان ہوگا تو ہونے دو، اس سے زیادہ جو وہاں نقصان ہو رہا ہے، اگر آپ نے اس کی جنسی دعوت پر لبیک نہ کہا وہ مجبور ہوگا، کسی بہرروی کا شکار ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے بہرروی سے بچانے کے لیے
مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے اس کی جو بیوی ہے اس کو علاج بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، عورت پر نظر پڑی، فوراً گھر گئے، اپنے کسی اہلیہ سے اپنے جنسی خواہش پوری کر لی۔ فرمایا اگر تم میں سے بھی راستے میں کوئی عورت نظر آئے اور تمہارا خیال اس کی طرف چلا جائے، کسی جنسی شہوت کی طرف جو ہے وہ توجہ ہو جائے، تو جا کے اپنے گھر والے سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دوسروں کی طرف تمہارا ذہن نہیں جائے گا۔ لیکن جب گھر کی طرف سے یہاں رکاوٹیں ہوں تو کیا ہوگا؟ پھر پریشانی ہوگی، دوسری طرف جانا شیطان جو ہے اس پر کوشش کرے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی کو اس بات کی اجازت شریعت نے نہیں دی کہ وہ نفلی روزہ رکھے جب اس کا شوہر موجود ہو اور جوان ہو۔ اور دوسری طرف دنیاوی کاموں میں بھی اگر دنیا کا کوئی اہم سے اہم کام ہو لیکن شوہر نے بلایا تو اس کے بلانے پر لبیک کہتے ہوئے آنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور یہ نہ آئے اور شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے، فرمایا آسمان والا رب اس عورت پر غصے ہوتا ہے، اور فرمایا آسمان کے تمام فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں صبح تک۔ اپنے شوہر کو جنسی تسکین سے محروم کر دیا، بہانہ کر کے، عذر پیش کر کے۔ عورت کو یہ حق اللہ نے نہیں دیا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میری بہو کی طرف سے یہ شکایت آئی ہے کہ میرا جو بیٹا ہے عبداللہ وہ بہت زیادہ رات کو نمازیں پڑھتا رہتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ شکوہ کر رہی ہے کہ یہ مجھے ٹائم نہیں دے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو بلایا، فرمایا عبداللہ الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، آپ کے بارے میں مجھے جو خبر ملی ہے کیا یہ بات درست نہیں کہ آپ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، رات بھر نفل نماز میں لگے رہتے ہیں اور دن بھر روزے میں رہتے ہیں، بیوی کو کیا ٹائم دو گے؟ فرمایا ہاں یہ تو ہے، میرے بارے میں جو خبر آپ کو ملی ہے درست ہے۔ فرمایا ان لجسدک علیک حق ولزوجک علیک حق ولعینک علیک حق، اللہ کے بندے تیرے اوپر تیری آنکھوں کا حق ہے، آرام کیا کرو، تیرے جسم کا حق ہے، اس کو سکون پہنچایا کرو، اور تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، اس کا حق ادا کیا کرو۔ دن کو روزہ رکھو گے، رات کو قیام کرو گے، بیوی کو کیا ٹائم دو گے؟ اور جب آپ ٹائم نہیں دیں گے، اس کے لیے جنسی تسکین کا صرف واحد حل ہے اور وہ آپ ہیں بحیثیت شوہر۔ جب آپ اس کی یہ ضرورت پوری نہیں کریں گے تو وہ بے رحمی کے شکار ہوگی، اس کی توجہ دوسری طرف جائے گی، لہذا اس کا حق آپ نے پورا کرنا ہے۔ اسی طرح عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی علیہ السلام کے گھر آئی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا اس کا شوہر نہیں ہے؟ عائشہ نے پوچھا کہ آپ کا شوہر نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، عثمان بن مظعون میرا شوہر ہے۔ فرمایا تو پھر آپ کی یہ حالت، اپنے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، کوئی میک اپ نہیں، کوئی صاف ستھرے اچھے کپڑے نہیں، آپ کی تو حالت بگڑ گئی ہے۔ کہا مجھے کیا ضرورت، میرا شوہر دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے عثمان بن مظعون کو بلایا، کہا اترغب عن سنتی، اے عثمان میرے طریقے سے تم منہ پھیرتے ہو؟ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں اپنی عورتوں سے بستری بھی کرتا ہوں، آپ میرا طریقہ چھوڑ کر کسی اور طریقے پر جا رہے ہو؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی، میں تو آپ کا طریقہ تلاش کر رہا ہوں۔ فرمایا میرا طریقہ یہ نہیں ہے، بیوی کو ٹائم دو۔ اس بیچارے نے کیا کیا ہوا ہے اپنے حالت کا، وہ سمجھتی ہے جیسے اس کو کوئی شوہر ہی نہیں ہے جو اس کی طرف توجہ کرے۔ اب یہاں پر کیا پوائنٹ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیوی کس کے لیے اپنے آپ کو بنائے گی، کس کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت کرے گی؟
زیب اور زینت اختیار کرے گی اپنے شوہر کے لیے، اور جب شوہر ہی اس طرف توجہ نہ دے تو بیوی ظاہر بات ہے خود بھی اس طرف توجہ نہیں دے گی۔ تو یہ ایک دوسرے پر حقوق ہیں اور یہ مشترکہ حقوق ہیں۔ قرآن اور سنت کے دلائل کا مطالعہ کیا جائے تو ان دونوں جانبوں سے اس حق کی ادائیگی میں کسی طرح رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، شرعی طور پر جو رکاوٹ ہے، ماہواری کے ایام میں شوہر اپنی بیوی کو، نفاس کے ایام میں شوہر اپنی بیوی کو مجبور نہ کرے، فرضی روزے میں اس کو مجبور نہ کرے، احرام کی حالت میں اس کو مجبور نہ کرے۔ اس کے علاوہ کسی صورت میں بیوی کو حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے شوہر کے طلب سے، شوہر کے مطالبے سے انکار کرے۔ کیوں؟ اگر وہ انکار کرے گی تو معاملہ بگڑے گا، شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، اس کی توجہ دوسری طرف جائے گی۔ اور آپ یقین کیجئے کہ صرف یہ جنسی شہوت نہیں بلکہ ظاہری شکل و صورت بھی، اگر بیوی اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو بنائے سجائے تو یقین کیجئے شوہر کی توجہ دوسری طرف نہیں جائے گی۔ اگر بیوی اپنے شوہر سے میٹھے بول بولے تو شوہر کسی اور کی بات سننے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ بیوی اپنے شوہر کے سامنے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی میرے گھر کا بندہ ہے، اس کے سامنے اپنے اوپر ہاتھ پھیرنے اور اپنے آپ کو بنانے سجانے کی کوئی کوشش نہیں کرتی۔ لیکن جب باہر بازاروں میں جاتی ہے، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو دلہن بنا کے جاتی ہے۔ یہی کام اپنے شوہر کے سامنے کر کے دکھائے، یہی مسکراہٹ آپ کے شوہر کے منہ پر ہو، آپ کے شوہر کے سامنے ہو، وہ آپ کو اپنا دل دے دے، وہ آپ پر قربان ہو جائے۔ مجال ہے وہ کسی اور کی بات سننے کو گوارا کرے۔ اگر آپ اس سے پیار سے بات کر لیں، پیارے انداز سے اس کو بلائیں، وہ کام سے تکا ہوا ہے، آپ راستے میں مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کر کے اس کو پیار سے، محبت سے، اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے ہمارے معاشرے میں جو غلط رابطے رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے صرف وہ جھوٹی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ محبتیں عارضی ہوتی ہیں اور یہ بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ میں بات اس لیے کھل کر کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت کئی لوگوں کے گھر ان اسباب کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا، یا تو اپنے کام میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ تھکا ہوا آ کر اپنے بستر پر جا کے پڑ جاتا ہے اور صبح اندھیرے میں چلا جاتا ہے، یا اگر آ بھی جاتا ہے تو موبائل پہ لگا رہتا ہے۔ بیوی اس کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، یہ اپنے موبائل میں لگا ہے، بیوی اس سے بات کرنے کے لیے اداس ہے، یہ کام سے آ کے باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، کسی ہوٹل پہ کسی گیدرنگ میں جا کے ٹائم پاس کرتا ہے، اور بیوی اس کے انتظار میں اس کے راہ تکتی ہے۔ تو یہ بیوی کے ساتھ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اگر بیوی کو آپ ٹائم نہیں دیں گے، اس کو آپ میٹھی باتیں نہیں سنائیں گے، اس کے ساتھ آپ مسکراتے ہوئے بات نہیں کریں گے، تو وہ کس کے ساتھ یہ باتیں کرے گی؟ اس کے شکوے، اس کے گلے آپ نہیں سنیں گے تو کون سنیں گے؟ اس لیے اپنی بیویوں کو ٹائم دینا چاہیے۔ یہ کاروبار، یہ دنیاوی معاملات، یہ لین دین، یہ دوستوں کے ساتھ آنا جانا، یہ باہر گیدرنگ اور اٹھنا بیٹھنا، اس کی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے جتنی بیوی کو ٹائم دینے کی اہمیت ہے۔ ہاں، جو اللہ کا ٹائم ہے وہ کسی کو نہ دے۔ فرض نماز کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، اسود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عائشہ سے پوچھا، بلکہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ، کہ نبی علیہ السلام گھر میں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا گھر میں کبھی کپڑا سیتے ہیں، کبھی جوتا سیتے ہیں، کبھی گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹھاتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہے کہ ہمیں جانتے ہی نہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کا وقت ہے، اس میں پھر نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ کسی اور کا، وہ جا کے اللہ کو ٹائم دے۔ لیکن فضول باہر بیٹھنا، گھومنا پھرنا، اور ایسے ہمارے معاشرے میں لوگ موجود ہیں۔ ہمارے پاس کئی ایسی خواتین بھی آ کر اپنا مسئلہ لے کر آتی ہے کہ جی شوہر نے دوسری شادی کر لی، اب وہ نہ مجھے ٹائم دیتا ہے نہ بچوں کو ٹائم دیتا ہے، اور وہ شوہر بھی ایسے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو ہم بذات خود جانتے ہیں کہ باہر دوستوں کو لے جاتے ہیں تو ایک ایک وقت میں کئی کئی ہزار روپے کا کھانا کھلا کے وہ
اپنے دوستوں کو خوش کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو آج فلاں ہوٹل پہ چلتے ہیں، آج فلاں جگہ چلتے ہیں، اس کا کھانا بڑا اچھا ہے، اس کی کڑھائی بڑی اچھی ہے، اس کی سبزی بڑی اچھی ہے، وہاں لے جاتے ہیں۔ لیکن آپ یقین کیجئے، ممبر رسول پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، ایسی خواتین بھی آ کے ہمیں یہ شکایت کر گئی ہے کہ گھر میں فاقے رہتے ہیں، بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک خاتون نے آ کے مجھے بتایا کہ ہمیں ایک فلیٹ لے کے دیے ہے، اس میں ہم رہتے ہیں، میں بسا اوقات کئی دن شوہر نہیں آتا، میں اس کے جو پرانے جوتے ہیں وہ گھر کے دروازے کے باہر رکھتی ہوں تاکہ باہر آنے جانے والوں کو پتہ چلے کہ شوہر یہاں موجود ہے، کوئی غلط نگاہ سے ہمارے دروازے کی طرف نہ دیکھے۔ ایسی خواتین بھی موجود ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دوستوں پر پیسے اڑاتے ہیں، معاشرے میں اپنی چودراہٹ، اپنا بڑا پن، اپنا وڈیرا پن دکھانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور بیوی گھر میں رلتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ اپنے خرچے کے لیے اگر وہ فون کرتی ہے تو فون سننے کو گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہمارے معاشرے کی کہانی کو پرانی بات نہیں ہے۔ بعض اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسروں سے نکاح نہیں۔ میرے پاس ایک دوست آ کے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا، کہتے ہیں کہ میری بیوی آپ سے کچھ شکایت کرنا چاہتی ہے میرے بارے میں، یعنی ایسی دوستی ان کے ساتھ میری بیوی میرے بارے میں آپ سے شکایت کرنے آئی ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی بات میں شاید مان لوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان کو پردے میں لے آئیں۔ اپنے آفس میں نے بٹھا کے ان کی بات سنی۔ خاتون نے بڑی باتیں کی کہ جی میں نے ان کے فون پکڑے ہیں، ان کے فلاں کے ساتھ باتیں، اور یہ وہ ساری چیزیں۔ میں نے اس خاتون سے ان کی جو غلطی ہے وہ تو میں ان کو اپنے طور پہ سمجھا دیتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں آپ کا بھی کردار ہے۔ اگر یہ کسی اور سے بات کر کے سکون حاصل کرتا ہے تو وہ باتیں آپ کیوں نہیں کرتی اس کے ساتھ؟ اگر یہ کسی اور کی طرف توجہ کرتا ہے تو آپ اس کو اپنی طرف متوجہ کیوں نہیں کرواتی؟ اس میں آپ کا بھی کردار ہے۔ اور وہ مان گئی کہ ہاں آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست ہے، میری طرف سے کوتاہی ہے۔ لیکن جس کے ساتھ یہ بات چیت کر رہا ہے وہ کسی کے نکاح میں ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بندے کو میں نے بڑا سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ میں نے کہا آپ یہ نہ سمجھے کہ کسی کے نکاح میں کوئی عورت ہے، آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں اور آپ مزے لے رہے ہیں باتوں سے، آپ جو کریں گے ایسا آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عفو تعفو نساؤکم فی المحرم وتجنبوا ما لا یلیق بمسلم ان الزنا دین فان اقررته کان الوفاء من یزن یزن به ولو بجداره۔ غرض ہے زنا، چاہے وہ عملی زنا ہو، آنکھوں کا زنا ہو، کانوں کا زنا ہو، حدیث میں یہ سارے، زبان کا زنا ہو، فرمائیے یہ زنا قرضہ ہے، اگر آپ لیں گے تو ادا کرنا پڑے گا۔ کان الوفا من اہل بیتک فعلم، جو زنا کرے گا اس کی ادائیگی اس کے گھر میں سے ہوگی۔ من یزن یزن به، آگے کہتے ہیں پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں، تمہارے گھر کی عورتیں، بیٹیاں، بہنیں، وہ پاک دامن رہے گی، حرمت جو زنا کرے گا اس کے ساتھ زنا کیا جائے گا۔ ولو بجدارہ، اگرچہ اس کے گھر کے دیوار کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی چار دیواری میں یہ عمل سرزد ہوگا۔ اگر آپ کسی کی چار دیواری کی حرمت کو پامال کریں گے، نہیں آپ نے کیا تو بدلہ چکانا ہوگا۔ اس بھائی کو میں نے بڑا سمجھایا۔ یہ صرف میں آپ کے سامنے کسی کا پردہ کھولنا نہیں چاہ رہا، آپ نہیں جانتے اس بھائی کو، اور یہاں پر موجود بھی نہیں ہے۔ صرف آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ بہت سارے کیسز ہیں، اور یہ ایک عام المیہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتی ہے تو اس کا نقصان دیکھنا پڑتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا سکون برقرار رہے تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رشتہ اللہ کے کلمے کے ساتھ بنا ہے۔
یہ رشتہ اللہ کے کلمے کے ساتھ قائم ہوا ہے، یہ اسلام کا رشتہ ہے، یہ اللہ کے نام پر ہونے والا رشتہ ہے، لہذا اس رشتے کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی آپ کے ماتحت ہے، لیکن آپ اپنے بڑے ہونے کا احساس اس کو دلائیں، برداشت کریں، اس سے محبت کا اظہار کریں، اس پر اپنا مال خرچ کریں جو باہر آپ خرچ کرتے ہیں۔ ہاں یہاں پر یہ بھی کوتاہی نہ کرے کہ مال خرچ کرنے میں اتنی آزادی کر دے کہ جو اسراف کے زمرے تک پہنچے، اس کی ہر چاہت چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو پورا کرنے بھی لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور مکمل طور پر نہ کھولے۔ الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، اللہ فرماتے ہیں جو خرچ دینی بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اپنی بیویوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلائیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے تو پھر ہمیں حق ہوگا کہ ہم ان سے ان کی ذمہ داری کا مطالبہ کریں، اور اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو پھر ظاہر بات ہے جب ہم ظلم کریں گے تو ہم سے بھی ظلم کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں امن و ایمان کا ماحول پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو امن کے گہوارے بنا دے، ہمارے گھروں کو اللہ رب العالمین اختلافات سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، بدامنی سے، بے سکونی سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور نبھانے کی وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی طرف سے وقتاً فوقتاً اس کے بندوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اور اس آزمائش میں کچھ لوگ شکار ہو کر دوسروں کے لیے یا تو عبرت بن جاتے ہیں یا ان کو اپنی اصلاح کی راہ مل جاتی ہے، اور کچھ آزمائش میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں سے پاک کیے جاتے ہیں، اور دوسرے جو اس آزمائش سے بچے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بھی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آزمائش ان پر نہیں آئی، یہ بچے ہوئے تو یہ کیا کرتے ہیں، آنے والی آزمائش سے عبرت لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے ان کے لیے ان کا کردار کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں ایک آفت کی کیفیت ہے، سوات، منیر، گدون، اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف شہروں میں، مختلف اضلاع میں، اور خاص طور پر بعض دیہات میں سیلابی ریلیں آئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں ان کے جانور، ان کی جانیں اور ان کے املاک اس سیلاب کے نظر ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان آفتوں میں وفات پانے والے تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے۔ جو بے گھر ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کو پرسکون گھر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرمائے جو بیمار ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایک تو ہم ایسے حالات سے عبرت حاصل کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم محفوظ ہیں، ہم زیادہ اچھے ہیں اس لیے ہم بچے ہیں۔ نہیں، اللہ نے ہمیں بچنے کا موقع دیا تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان سیلاب زدگان کی مدد کریں جو پریشان حال ہے، ان کے پریشانی میں ان کا ساتھ دیں۔ تو اس حوالے سے مختلف تنظیمیں اپنے طور پر اور
گورنمنٹ کے ادارے اپنے طور پر سب لگے ہوئے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق میں، لیکن کراچی میں ہمارے یہاں کے جو فیصل ندیم صاحب ہیں وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اندرون سندھ سے یہاں کراچی کے لوگوں گئے ہیں اور خود ہم وہ گاڑی ہاتھ میں لے کے گھروں سے کچرا صاف کر رہے ہیں اور جہاں جہاں ضرورت ہے ان پریشان حالوں کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے جامعہ میں سے بھی ہمارے بھائی ابو موسیٰ جو انتظامی معاملات کے نگران ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے عبدالرحیم صاحب آپ کے پاس آج لائے ہیں، ان کی طرف سے بھی انشاءاللہ ٹیمیں جائے گی اور امدادی سامان جو ہے وقتاً فوقتاً وہاں روانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ باہر مسجد کے دروازے پر آپ کو ملیں گے۔ آپ تمام بھائیوں نے اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور حصہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ دعاؤں میں بھی اپنے ملک کو یاد رکھنا ہے، جو مسلمان پریشان حال ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کا جو دروازہ ہے سب سے زیادہ پر امید دروازہ ہے کہ وہ دروازہ ہم کھٹکھائیں پریشانی کریں گے، اور جو باقی اضلاع ہیں جہاں پر ابھی تک کچھ حالات بہتر ہیں ان کے بہتری اور ان کے بچاؤ کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور ہمارے ٹاؤن کے ایک بھائی اکرم انتہائی شدید تکلیف میں ہے، ڈاکٹروں نے بھی لا علاج قرار دے دیا ہے، ان کی طرف سے درخواست آئی ہے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس بھائی کو صحت عافیت عطا فرمائے، عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اس وقت کسی نہ کسی بیماری میں، اللہ تمام بیماروں کو چاہے وہ اسپتالوں میں ہے کسی بھی جگہ ہے سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تمام مسلمان بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یا اللہ تو ان پریشانیوں کو حل کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ اے اللہ ان تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی حالت پر رحم کر دے، ان کے مسائل آسان کر دے، ان کے مشکلات میں اللہ ان کی مدد کرے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد کر دے، اے اللہ ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست اور نابود کر دے، اے اللہ ان کے لیے تو بہترین سہارا ہے، ان کے لیے سہارا بن جا، یا اللہ ان کی مدد کر دے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وصلى الله على نبينا محمد۔ سفید درست کر لیں۔